سحری میں سونے کا نقصان۔ جو لوگ سحری کھا کر سو جاتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، خود ہی دیکھ لیں۔ سحری اگر نہ کی تو روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے، ترجمہ کہ جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعتیں ہلکی یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی دائنی کروٹ پر لیٹ جاتے تھے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق حصول میں زیادہ باعث نفع ہے اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے میں پھرتے رہیں۔ حدیث کا مرتبہ موضوع سند میں ابو داؤد سلیمان بن عمر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بیان نقل کرتی ہیں کہ میں صبح کے وقت سوئی ہوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار کی لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کرتی ہے، ناحق خون بہانے سے، اور وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے، اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جب کہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا کہ پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایات میں ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ ممانعت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے۔ اسی طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ پر ہی بیٹھے رہتے تھے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے۔ اس وقت میں ذکر و خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے یا 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں، اور گھر میں ایسا کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا ہے اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا ہے جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس کے عمل کو اسلام میں سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ وہ دوپہر کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو۔
جسے کہل اللہ کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ کہل اللہ وہ نہیں جس میں انسان دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں۔ کہل اللہ بہت عمدہ عمل ہے جس میں آپ کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو وقت ہے وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے باقی حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کو سر انجام دے سکے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً نہ سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں تو یہ بات اس حد تک گہرائی تک آ پہنچی ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر حضرات کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد کی طرف جو انہوں نے فرمایا تھا۔ جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور فرمانے لگا، یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ سے سنا ہے کہ جو انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے، یا پھر وہ فجر کی نماز ادا کر کے سو جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے اس کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں اور وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو وہ انسان سوئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ لے کر آسمانوں کی طرف لوٹ جاتے ہیں، اور وہ جب نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب ایسے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آج ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں، یہ صرف ایک آزمانے کے لیے، آپ پوچھیں تو صحیح، آج جب ان سے پوچھیں گے کہ صبح کتنے بجے اٹھتے ہیں تو وہ آپ کو جواب میں لازماً یہی کہیں گے کہ ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے ہمارے لیے، لہٰذا یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے، اور پھر وہ تندرستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں، اور آپ کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں، اور آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جو لوگ 12 بجے یا 1 بجے اٹھتے ہیں ان کے حالات کچھ یوں ہی ہوتے ہیں، ان کے دن کے کچھ کام بھی نہیں سمجھ میں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کا دن حالانکہ گزرا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتے، اور وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر پلک جھپکتے شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے ہیں وہ اپنے کام پر بھرپور طریقے سے سر انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے، اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں، ان کی تندرستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں انسان کے صرف کھانے پینے کا شیڈول متاثر نہیں ہوتا، بلکہ سحری میں جاگنے کے سبب دن بھر کی نیند کا شیڈول بھی متاثر ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ بے احتیاطوں کے سبب رمضان کے مہینے میں جہاں صحت بہتر ہونی چاہیے وہیں پر صحت نہ صرف خراب ہوتی ہے بلکہ مختلف بیماریاں بھی گلے پڑ جاتی ہیں۔ روزہ رکھنا صحت کے لیے بہت بہت بہتر ہوتا ہے، مگر جو لوگ رمضان میں سینے میں جلن، گیس اور اس جیسی دوسری بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں، اور اس کا سبب روزہ نہیں بلکہ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں۔ سارے دن کے روزے کے بعد جو لوگ پہلے سے ہی کسی بیماری میں مبتلا ہوں، ان کی سحری اور افطاری میں کی جانے والی کوتاہی ان کے گلے کا ہار بن جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ بیماریوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔
جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرنے کے عادی ہوتے ہیں وہ سحری یا افطاری کے شیڈول کے سبب پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اکثر سحری افطاری کے بعد ورزش کرتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے۔ اس سے ایک جانب تو بدہضمی کا خطرہ ہوتا ہے اور دوسرا ان کی وجہ سے ہڈیوں اور پٹھوں میں درد بڑھ جاتا ہے۔ لہٰذا اگر ورزش کرنا ضروری بھی ہے تو اس کے لیے سب سے بہتر وقت سحری سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت میں انسان کا معدہ خالی ہوتا ہے اور صحت کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ کچھ لوگ رات میں دیر سے کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور نیند کی وجہ سے سحری نہیں کرتے۔ سحری چھوڑنے کی وجہ سے روزے کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے، جو کہ جسم کے اندرونی کمزوری میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتا ہے، جس سے نہ صرف چہرے کی چمک دمک ختم ہو جاتی ہے بلکہ قوت مدافعت میں بھی کمی واقع ہوتی ہے۔ اس سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ سحری کے وقت بھلے ایک گلاس پانی کا یا کھجور ہی کیوں نہ لی جائے مگر لازمی طور پر سحری کی جائے۔ افطار کے بعد پیٹ میں جب دن بھر کے بعد غذا جاتی ہے تو انسان سستی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اکثر لوگ افطاری میں پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سونے لیٹ جاتے ہیں اور ایسی ہی غلطی لوگ سحری کے وقت بھی کرتے ہیں اور کھاتے ہی سو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان کے بعد ایسے لوگ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے خون میں کولیسٹرول لیول بڑھ جاتا ہے، جو کہ بیماری کا سبب بن سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔